بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص عمل احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی اس پر آپ کو کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے. تو جیسے ممبر کی یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی سیڑھیاں تھیں. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین. دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ کی زبان مبارک سے پھر آمین نکلا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے آمین نکلا. یہ ایک ایسا عمل تھا جو اب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کو کرتا ہوا نہیں دیکھا، اور ایک نیا کام، ایک نیا عمل جو اب تک آپ سے سرزد نہیں ہوا، آپ نے اس کو انجام نہیں دیا، اب آپ پہلی مرتبہ وہ کام کر رہے ہیں، تو لازم بات ہے کہ ایک سوال اور ایک تجسس دیکھنے والوں کے ذہن میں آنا ایک لازمی بات ہے. آپ خطبے سے فارغ ہوئے اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. صحابہ نے حضور سے معلوم کیا کہ آج ہم نے آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آپ کو اب تک نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ عمل پہلے فرمایا ہو. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں، آج میں نے یہ عمل کیا ہے، اور اس عمل کی ایک وجہ ہے. صحابہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، وجہ بھی آپ بتا دیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور بددعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنے اعمال کے ذریعے اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں اعمال خیر کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا. یہ بددعائیہ جملہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے. حضرت جبرائیل یہ فرما رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے،
وہ رمضان کو پائے اور اعمال کے ذریعے رمضان کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر کے اگر اپنی مغفرت کا سامان اور اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتا ہے، فرمایا ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضور نے اس بددعا پر آمین فرمایا۔ دوسرے زینے پر آپ نے جب قدم رکھا تو فرمایا حضور نے کہ جبرائیل نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا آدمی جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا میں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پر، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا۔ یہ بہت توجہ سے سمجھنے کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے، نبی کا نام نامی آئے، نبی کا نام اس کے سامنے لیا جائے، چاہے حدیث بیان کرتے ہوئے، چاہے کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے یا دین کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ امتی حضور پر درود نہ بھیجے، ایسا آدمی بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ تین بددعائیں حضرت جبرائیل نے فرمائی اور ان تین بددعاؤں کی قبولیت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل جیسا مقدس اور فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ سارے فرشتوں کے آپ سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، ان کی بددعا ہی کافی ہے ہلاکت اور بربادی کے لیے۔ لیکن اس ہلاکت اور بربادی کو پختہ کر دیا جائے، اس میں ذرا برابر شک باقی نہ رہے، کوئی اس کی عدم قبولیت کی بات باقی نہ رہے، اس بددعا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، اب تو اس کی ہلاکت طے ہے۔ تین لوگوں کے لیے بددعا ہوا۔ وہ آدمی جو رمضان کو اپنی زندگی میں پائے اور اپنی مغفرت کا، بخشش کا سامان نہ کر سکے، یعنی رمضان آیا، جیسا رمضان سے پہلے گزار رہے تھے وہی رمضان کے اندر بھی ویسے ہی گزار رہے، کوئی فرق نہیں زندگیوں میں، کوئی انقلاب نہیں ہے طبیعتوں کے اندر، عبادات کا کوئی اہتمام نہیں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ فرمایا ایسا آدمی جو اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان طے نہ کر لے رمضان کے اندر، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بددعا جبرائیل نے فرمائی، آمین نبی رحمت علیہ السلام نے فرمائی۔ دوسرا آدمی جس کے حق میں بددعا کی گئی کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو مستحق جنت نہ بنا لے۔ اور تیسرا آدمی جس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کا نام نامی اس امتی کے سامنے لیا جائے اور وہ بندہ اپنے آقا اور مولا پر درود کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ میرے بزرگوں، آپ سیرت کا پورا مطالعہ کر لیں، آپ پوری سیرت پڑھ لیں۔ حضور نے اپنی امت سے اپنی ذات کے لیے صرف درود شریف کے علاوہ ایک حبے کا بھی مطالبہ نہیں فرمایا، صرف درود کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اچھا، پھر درود پڑھنے کے جو فوائد ہیں، درود پڑھنے کے جو فضائل ہیں، آپ یقین جانیے، میں نے شاید اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا کہ ایک غیر مسلم پنڈت ہے مذہب کے اعتبار سے،
لیکن وہ ٹرین کے ایک سفر میں درود پڑھ رہا اور ایک نابینا آدمی جو مسلمان ہے اس درود کے کلمات کو اپنے کانوں سے سن کر سوال کرتا ہے کہ ہمارے ڈبے کے اندر کون ہے جو درود پڑھ رہا ہے. اس کو بتایا گیا کہ یہ ایک فلاں سوامی ہے، یہ پنڈت ہے، یہ غیر مسلم ہے اور یہ درود پڑھ رہے ہیں. تو اس نابینا مسلمان نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ درود یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے پیغمبر پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر یہ کلمات آتے ہیں، آپ کیسے یہ کلمات پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. تو کہا میں بہت بڑا تاجر تھا اور میری تجارت بہت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ میرے ساتھ تجارت میں نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا کہ میں آہستہ آہستہ اپنی تجارت کو خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا، کنگال ہو گیا. تو ہمارے علاقے کے ایک مسلمان میرے دوست، ہمارے علاقے کے مسلمان میرے دوست، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، میرے بزرگوں ہمارا ملک شروع سے ہندو مسلم بھائی چارہ کا گہوارہ رہا ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے. اور یہ جو نفرتوں کے سوداگر ہیں ان کو نہ ملک سے محبت ہے نہ ملک کے قانون سے محبت ہے. یہ نفرت کے سوداگر ہیں جو محض نفرت پھیلانا جانتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے ملک کے لیے ناسور ہیں، درندے ہیں جو ملک کے امن کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ میرا ایک مسلمان دوست ہے علاقے کے اندر. اس نے کہا کہ میاں تمہارے یہ حالات مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے روپیے پیسے سے مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ہمارے ایک عالم ہیں، ہمارے ایک دین جاننے والے بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس تم کو لے کر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی مسئلے کا حل نکل آ جائے. وہ آدمی آیا اور اس مسلمان صاحب نے جہاں اس کو پہنچایا، جس صاحب کے پاس وہ ان کو لے گیا بیٹھا. اس نے کہا کہ صاحب میرے یہ حالات ہیں اور اس وقت میں اس قسمہ پرسی کے اندر ہوں. انہوں نے کہا ایک کام کرنا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود کے کلمات. کہا اس کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو بس. اور کوئی نہ وظیفہ بتایا مزید، نہ کوئی تعویذ پلیتے دیے، کچھ نہیں، بس کہا یہ درود پڑھتے رہو. یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے یہ واقعہ سنایا بھی اس سے پہلے. تو کہنے لگا کہ صاحب میں جب اس الفاظ کو میں نے سنا تو وہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے، کیونکہ میرے حالات ایسے تھے کہ اب میرے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے. میں نے اس درود کے کلمات اپنی زبان پر ایسے رٹا لیے، ایسے جمع لیے کہ میں جب خالی رہتا ہوں یہ کلمات ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں. تو اس نابینا مسلمان نے کہا کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ کہا کہ میں جب سے اس کو پڑھ رہا ہوں جتنا مجھ پر قرضہ چڑھا ہوا تھا وہ سارا قرضہ اتر گیا، اور تجارت میری جو پہلے تھی الحمدللہ اب میری تجارت اس سے زیادہ عام ہو گئی، اس سے زیادہ پھیل گئی. اب غور کر کے دیکھو میرے بزرگوں، درود شریف سے حالات کا بدلنا، درود شریف کی برکت سے یعنی برکات کا نزول ہونا، حالات کے اندر انقلاب کا آنا، اس کا یقین ایک غیر مسلم کو ہے، پنڈت کو ہے. اب مسلمان آقا سے محبت کا دعوے دار، آقا سے اپنی عقیدت اور محبت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنے والے، جمعہ کے دن معمول بنائیں 80 مرتبہ عصر کے بعد اس درود شریف کا، جس کے بارے میں فرمایا گیا 80 سال کے گناہ اس پڑھنے والے کے معاف ہو جاتے ہیں. ہماری عمر 80 سال نہیں ہے،
تو جتنے ہیں اتنے کے معاف ہو گئے اور باقی کے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، باقی کے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دو درود میں نے آپ کو بتائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درود ہر مسلمان کے زبان پر ایسے جاری رہے جیسے سورہ فاتحہ جاری ہوتا ہے، جیسے کلمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ ہم نے محبت کا تقاضا صرف نعرے لگانے کو اور یہ وہ اوٹ پٹانگ حرکتوں کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ کرے تو محبت ہے۔ سب سے بڑی محبت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی ادب سے لیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کے نام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نام لو تو پورا آپ کا یہ جو دہن ہے، یہ منہ ہے، یہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے۔ محمد، خود آپ کے ہونٹ چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ حضور کے نام کی خصوصیت ہے۔ آپ پر درود کا نذرانہ مسلمان نہ پیش کرے۔ حضور نے صرف یہ ایک مطالبہ کیا اپنی امت سے کہ صرف درود مجھ پر بھیجتے رہنا کثرت کے ساتھ۔ اچھا، بھیجنا یہ تو عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ مکمل بھیجنے والے کو ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم درود کے سلسلے میں بہت زیادہ یعنی بے فکرے بنے ہوئے ہیں؟ جمعہ کے بیانات میں، دیگر اور موقعوں پر جب حضور کا نام نامی آئے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ پوری مسجد کے بیٹھے ہوئے جتنے مصلی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہیں کہ مسجد میں ایک گونج کی آواز پیدا ہو جائے اور یہ معلوم ہو کہ ہاں ہم نے حضور کا نام نامی سن کر کے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سب سے چھوٹا اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کبھی حضور کا نام لیا جائے، جب کبھی آپ کا تذکرہ کیا جائے، میں نے کہا حدیث بتانے کے لیے، واقعہ بتانے کے لیے، دین کا مسئلہ بتانے کے لیے، جب کبھی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ہر سننے والے کے زبان پر لازمی طور پر درود آ جانا چاہیے۔ یہ حق ہے نبی کا امتی پر۔ تو میں نے وہ تین باتیں عرض کی، لیکن ان تین باتوں میں جو پہلی بات تھی وہ اصل ہمارے آج کے نشست کا عنوان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان زندگی میں آئے اور رمضان میں اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر نہ بنا کر اپنی مغفرت کا سامان طے نہ کر سکے، اپنی بخشش کے لیے کوئی ذریعہ تلاش نہ کر سکے، فرمایا ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضرت جبریل امین نے بددعا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اب رمضان قریب آنے والا ہے، کیا کام ہم کو کرنے چاہیے رمضان کے استقبال کے واسطے، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلے گا انشاءاللہ، آئندہ جمعہ میں دو چار کام جس کو ہمیں کرنا چاہیے آج کی نشست میں سن لیں، بات کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ پہلا کام، اللہ رب العزت بندوں کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بخشنے کے لیے اللہ رب العزت مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع رمضان المبارک۔ آپ غور کر کے دیکھو، رمضان کے آغاز سے 2 ہفتہ قبل کون سی رات آتی بھائی؟ شب برات۔ 2 ہفتہ قبل شب برات آتی ہے۔ شب برات کے بارے میں فرمایا گیا اللہ اتنوں کو بخشتے ہیں، اتنوں کو معاف کرتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو عام معافی فرماتے ہیں۔ یہ 2 ہفتہ قبل شب برات کیوں ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں۔ یہ آپ کو اور مجھ کو استعداد رمضان کی اپنی قابلیت
ہمارے اندر آ جائے، ہم پاک صاف ہو کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ اس لیے شب برات ہے کہ یہاں پہلے عمومی معافی دے دی جائے، بندہ صاف ستھرا ہو جائے، اور اس کے اندر اب رمضان کی نیکیوں کو کرنے، رمضان کے روزوں کو رکھنے اور رمضان کی عبادات کو انجام دینے کی بھرپور صلاحیت ہو، اور دل کا میل کچیل اس کا صاف کر دیا جائے۔ اس لیے شب برات 2 ہفتے قبل رکھی، اور پھر پورا رمضان عبادات نیکیوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بالکل اخیر عشرے کے اخیر ایام میں شب قدر رکھی۔ کہا ایک رات عبادت کر لے 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان ختم ہونے والا ہے، عید کی رات اپنی کہاں گزرتی عید کی رات؟ سب لوگ یہ سمجھتے کہ صاحب اب کل تو عید ہے، سب اٹھا دیتے، لہذا سستے میں دیتے، مرد اور عورتوں کا غول بازار میں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ اپنی شاپنگز، کپڑوں کی خریداری، اپنے بچوں کے، بڑوں کے، اپنے مرحوم والدین کے لیے جو ایصال ثواب کے طور پر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں رمضان کے آغاز سے 1 ہفتہ قبل مکمل ہو جانے چاہیے۔ وہ یعنی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ رب کی رحمتیں اپنے بندوں پر مستقل برس رہی ہو، اور بازار چونکہ شیطان کی جگہ ہے، وہ وہاں جا کر کے اپنے آپ کو ان برکتوں سے محروم کر لے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات بالکل زیب نہیں ہے۔ سارے مسئلے رمضان شروع ہونے سے 1 ہفتہ قبل مکمل کر دو، کوئی ایسی ضرورت باقی ہی نہ رکھو، نہیں صاحب وہ فلاں باقی رہ گیا، کوئی چیز باقی نہ رکھو، ساری شاپنگ کر دو، محض اس لیے کہ میرے رمضان کا 1 لمحہ ضائع نہ ہو، اور 1 لمحہ بھی میرا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب نہ بنے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ رمضان آنے سے قبل قرضے جس کو لینا ہے اس سے لے لیتے، جس کو دینا ہے وہ دے دیتے، سارے معاملات ختم کر دیتے، قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک معمول بناتے۔ ایسی تیاری کی ضرورت ہے۔ تو پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے، اس موقع سے اپنے آپ کو بھرپور جوڑ کر کے فائدہ اٹھانا۔ حالات جو آتے رہتے ہیں، ان حالات کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے، لیکن حالات کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالات کا بدلنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو چاہے جس حالت میں رہو ساری چیزیں آپ کے موافق ہو جائیں گی۔ جو مخالف نظر بھی آ رہا ہے اللہ اس کو آپ کے موافق کر دے گا۔ ایک واقعہ یاد آیا، بات ختم کر دوں، کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے۔ آج جو دربار میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے۔ لوگ دوڑے، کوئی کرسی پر ہاتھ رکھنے لگا، کوئی جھومر پر ہاتھ رکھنے لگا، کوئی اناج کے ڈھیر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی سونے اور اشرفیوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ ایک باندی آئی، کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جو اعلان کیا بالکل درست ہے نا؟ سچ ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے؟ کہا ہاں، یہ اعلان میں نے کیا ہے اور یہ اعلان پر میں عمل بھی کروں گا۔ تو اس باندی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یعنی جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہت مل گئی، جس کو بادشاہ مل جائے اس کو ساری بادشاہت مل جائے گی۔ ایسے ہی جس کو اللہ مل جائے سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ ملتا کیسا ہے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو، اللہ کے گھروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک مسئلہ اور ایک بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دعا فرمائیں کہ آئندہ اسی عنوان پر ہماری بات ہو کہ کن چیزوں کو ہمیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ رمضان کے اندر کم سے کم رمضان آنے سے قبل 10 کام کریں، اور 7 رمضان کے چور ہیں، رمضان کے 7 چور ہیں، ان چوروں سے بھی بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔